محمد بن قاسم کی ہسٹری۔ محمد بن قاسم کی تاریخ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جو اسلامی تاریخ کے اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کی اور بھارت کے شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کے داخلہ کی راہ کھولی۔ ارلی لائف آف محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کی زندگی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے اموی نواسے اقبال کے ساتھ سوگوا کے قریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی اور وہ تنخواہ کے طلباء میں شامل تھے۔ ان کے قوت اور طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں لشکر کا سربراہ بنایا۔ سندھ کی فتح۔ سن 693 کو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنایا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دہراج کا حکومت کر رہا تھا اور سندھ اس کی راجدھانی تجوروں کی ممالک تھی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عظیم جذبے اور علم و عقل کے ساتھ کام کیا۔ وہ دینی ترتیبات کے ساتھ آگاہی دینے اور محلی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور کیچڑ میں راجہ دہراج کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کر لی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی رہائی دینے کا حکم دیا اور غنائیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کی۔ ملتوں کے درمیان انسانیت۔ سن 693 میں محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد ملتوں کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے رہنماؤں سے مشورے لیتے ہوئے اور تشکیلات بناتے رہے تاکہ ان کے درمیان مسائل کا حل ممکن ہو۔ انہوں نے مختلف مذہبی مکاتب کے معینین کو مل کر سندھ کی ترتیب و تنظیم میں مدد فراہم کی۔ محمد بن قاسم کی شہادت کی ہسٹری۔ محمد بن قاسم نے اپنے اصل زندگی کے دوران بہت سی کامیابیاں حاصل کی، لیکن ان کی شہادت بھی اسلام تاریخ کا ایک اہم حوادث میں سے ایک ہے۔ سن 696 عیسوی کو امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی روایت کو زندہ رکھا اور ایک معتبر مثال بن گئے کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کر کے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے، اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت نے تو ایک عظیم شخصیت بنا دیا جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد رکھی جاتی ہے۔